قطر میں جاری فیفا ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل میں ارجنٹائن نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد نیدرلینڈز کو شکست دے کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ ارجنٹائن اور نیدرلینڈز کے درمیان کھیلا گیا دوسرا کوارٹر فائنل مقررہ وقت میں 2-2 گول سے برابر رہا۔ ارجنٹائن اور نیدرلینڈز کے درمیان کھیلے گئے میچ میں نیدرلینڈز کا پلڑا بھاری رہا، جن کے کھلاڑی 60% گیند پر قبضہ برقرار رکھنے میں کامیاب رہے، لیکن ارجنٹائن کے کھلاڑیوں نے بھی مواقع سے فائدہ اٹھایا۔ ارجنٹائن کی جانب سے پہلا گول مولانا نے 35ویں منٹ میں کیا، جبکہ دوسرا گول میسی نے 73ویں منٹ میں پینلٹی کک پر سکور کیا۔ دوسری جانب نیدرلینڈز کے دونوں گول ویگ ہارس نے کھیل کے آخری لمحات میں کیے۔ میچ کو فیصلہ کن بنانے کے لیے 30 منٹ کا اضافی وقت دیا گیا، مگر اس میں بھی کوئی ٹیم گول نہ کر سکی، جس کے بعد پینلٹی ککس کا سہارا لیا گیا۔ دونوں ٹیموں کو 5-5 پینلٹی ککس دی گئی۔ پینلٹی کک سیشن میں ارجنٹائن نے 4 اور نیدرلینڈز نے 3 گول کیے۔ یوں ارجنٹائن کی ٹیم نے دوسرے کوارٹر فائنل میں فتح حاصل کر کے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی، جہاں اس کا مقابلہ منگل کو کروشیا سے ہوگا۔ اس سے قبل جمعے کو کروشیا نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد برازیل کو کوارٹر فائنل میں شکست دے کر سیمی فائنل میں جگہ بنائی۔ امریکی ایوان نمائندگان نے اگلے سال $858 ارب کے دفاعی بجٹ کے لیے بل منظور کر لیا۔ بل میں مسلح افواج کی تنخواہوں میں اضافے کی منظوری بھی دی گئی ہے۔ صدر جو بائیڈن نے دفاعی بجٹ $813 ارب رکھنے کی تجویز دی تھی، لیکن ایوان نمائندگان نے $45 ارب کے مزید اخراجات کا تخمینہ لگا کر بل پاس کر دیا۔ 350 ایوان نمائندگان نے بل کی منظوری دی، جبکہ 80 نے مخالفت میں ووٹ دیا۔ اب اسے سینٹ میں منظوری کے لیے بھیجا جائے گا۔ نیشنل ڈیفنس آتھورائزیشن ایکٹ 2023 میں دفاعی اخراجات کے لیے $858 ارب کی منظوری دی گئی ہے۔ اس میں فوجی اہلکاروں کی تنخواہوں میں 4.6% کا اضافہ بھی شامل ہے۔ مجوزہ دفاعی بجٹ میں اسلحہ، بحری جہاز اور لڑاکا طیارے خریدنے کے اخراجات شامل کیے گئے ہیں، جبکہ تائیوان اور یوکرین کی مدد کے لیے بھی رقم رکھی گئی ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان نے ہم جنس پرستوں اور نسلی شادیوں کے تحفظ کا تاریخی بل منظور کر لیا۔ غیر ملکی خبررساں ایجنسی کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن کا اس حوالے سے کہنا ہے وہ ہم جنس پرستوں اور نسلی شادیوں کے تحفظ کے لیے اس تاریخی قانون پر دستخط کریں گے۔ خبر ایجنسی کے مطابق صدر بائیڈن کا کہنا تھا کہ یہ قانون سازی وفاقی قانون میں شادی کی مساوات کو یقینی بنائے گی۔ قانون سازی ہم جنس اور نسلی جوڑوں کو تحفظ فراہم کرے گی۔ واضح رہے کہ کچھ ماہ قبل امریکہ میں پہلی بار سیاہ فام ہم جنس پرست خاتون کو وائٹ ہاؤس کا ترجمان مقرر کیا گیا تھا۔ آج 10 دسمبر کو دنیا بھر میں انسانی حقوق کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن 1948 میں اقوام متحدہ میں منظور کردہ انسانی حقوق کے لیے ایسے شاندار عالمی منشور کی یاد دلاتا ہے جسے یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کا نام دیا گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب دوسری جنگ عظیم کے اختتام کے بعد انسانیت لہو لہان تھی۔ دنیا کے مختلف جنگ زدہ علاقوں میں انسانی حقوق کی پامالی عام بات بن چکی تھی۔ دنیا جاپان کے شہر ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹمی حملے کی تباہ کاریوں سے خوفزدہ تھی۔ لیگ آف نیشن دنیا کو جنگ عظیم سے باز رکھنے میں ناکامی کی بنا پر اپنا وجود کھو بیٹھی تھی، اور ایک نیا عالمی ادارہ اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشن کے نام سے منظر عام پر آ چکا تھا۔ ایسے کڑے وقت میں اقوام متحدہ کے سامنے سب سے بڑا چیلنج انسانی حقوق کا تحفظ تھا۔ اس حوالے سے 10 دسمبر 1948 کو اقوام متحدہ کے 48 ممبران ممالک نے پیرس میں عالمی منشور برائے انسانی حقوق یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کی متفقہ طور پر منظوری کا عظیم الشان کارنامہ سر انجام دیا۔ اقوام متحدہ کے تحت پہلی مرتبہ نہ صرف بنیادی انسانی حقوق کا تعین کیا گیا، بلکہ انسانی حقوق کی جامع تعریف بیان کرتے ہوئے تمام ممبران ممالک کے لیے یکساں اصول وضع کیے گئے۔ عالمی قرارداد کی مقبولیت کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے متن کا دنیا بھر میں تقریباً 400 زبانوں میں ترجمہ کیا جا چکا ہے۔ جنگ عظیم دوم کے بعد اس کی تباہ کاریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے جدید انسانی تاریخ میں اپنی نوعیت کی پہلی منفرد کاوش قرار دیا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ کی عالمی قرارداد کل 30 شقوں پر مشتمل ہے، جو واضح الفاظ میں دنیا بھر کے انسانوں کے لیے بنیادی انسانی حقوق اور آزادی سے زندگی بسر کرنے کے عزم کا اعادہ کرتی ہے۔ آج اقوام متحدہ کے تمام ممبران ممالک بالخصوص سپر پاور امریکہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دنیا کو ظلم و ستم سے پاک کرنے کے لیے اپنا قائدانہ کردار ادا کریں۔ گوگل دنیا کی چند بڑی ٹیکنالوجی کمپنیوں میں سے ایک ہے، اور اب پہلی بار اس نے بطور کمپنی پاکستان میں رجسٹریشن کرا لی ہے۔ وفاقی وزیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی آئی ٹی امین الحق کے مطابق گوگل نے
सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बतौर कंपनी रजिस्ट्रेशन करा ली है। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया कवानीन के तहत हुकूमत ने सोशल मीडिया कंपनियों को रजिस्ट्रेशन का पाबंद किया है और इसी वजह से गूगल ने बतौर कंपनी पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन कराई है। उनका कहना था कि गूगल का सर्वर पाकिस्तान में बनेगा तो पाकिस्तानी सारिफीन का डाटा महफूज होगा, वरना अभी तमाम कंपनियों का डाटा मुल्क से बाहर महफूज किया जाता है। वफाकी वजीर ने बताया कि टिकटॉक की जानिब से भी जल्द पाकिस्तान में दफ्तर कायम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पॉलिसियों के अदम तसलसल और अदम इस्तेहकाम के बायस कंपनियां हिचकिचाहट का शिकार हैं। उनका कहना था कि कंपनियों की हिचकिचाहट दूर करने के लिए वजारत IT की जानिब से उन्हें मुकम्मल मुआवनत फराहम की जाएगी। हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि ATM मशीन से पैसे निकाले जाते हैं, लेकिन अगर हम आपको बताएं कि अब ATM मशीन में क्रेडिट या डेबिट कार्ड डालने पर पैसों के बजाय सोने के सिक्के मिलेंगे, तो क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? आपको इस बात पर यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय शहर हैदराबाद में मुल्क की पहली ऐसी ATM मशीन सर्विस का आगाज कर दिया गया है जिसमें से शहरी सोने के सिक्के निकाल सकेंगे। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आम ATM मशीन की तरह दिखने वाली इस मशीन का नाम गोल्ड सिक्का ATM, जिसमें 5 किलोग्राम सोना रखने की गुंजाइश है। इस मशीन में शहरियों के लिए 0.5 ग्राम से 100 ग्राम तक 8 मुख्तलिफ कैटेगरीज मौजूद हैं, जिनमें से किसी का भी इंतखाब करके वो क्रेडिट कार्ड में पैसों के बदले सोना निकाल सकते हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक 3 दिसंबर से यह मंसूबा हैदराबाद में कायम एक स्टार्टअप कंपनी ने शुरू किया। यह मंसूबा शुरू करने वाली कंपनी के सदर ने बताया है कि शहरी इस ATM मशीन का इस्तेमाल करते हुए ज्वेलर्स की दुकानों पर जाने के बजाय यहां से बराह रास्त सोने के सिक्के हासिल कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ATM मशीन की सिक्योरिटी के लिए इसमें एक बिल्ट इन कैमरा और साउंड अलार्म सिस्टम मौजूद है। इसके अलावा बताया गया है कि अगर सारिफ के कार्ड से पैसे कट जाएं और मशीन से सिक्के ना निकले तो सारिफ को 24 घंटे के अंदर रकम वापस मिल जाएगी। चांदनी चौक पर आएं, घर जैसा खाना खाएं। ब्रॉन्क्स ज़ू की सैर को आने वाले हमारे करम फरमा चांदनी चौक के जायके और लज्जत से खूब आशना हैं। चांदनी चौक ब्रॉन्क्स साडा रेस्टोरेंट है। हलाल चांदनी चौक प्लीज आओ, इत्थे दा फूड टेस्ट करो। अरसा दराज से काउंटी में रहने वाले हलाल देसी खानों के शौकीन भी सिर्फ चांदनी चौक रेस्टोरेंट को ही तरजीह देते हैं, इसलिए कि हमारे खाने बिल्कुल घर जैसे होते हैं। 2570 ब्रॉन्क्सवुड एवेन्यू, ब्रॉन्क्स, न्यूयॉर्क 10469। ऑर्डर के लिए मुजफ्फर भाई से रब्ता कीजिए 718-325-5859। चांदनी चौक पर आएं, घर जैसा खाना खाएं।